تو اس بابرکت رات میں سب کی بخشش کا کھلے عام اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کیا اعلان کر دیا جاتا ہے؟ کہ سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، الا اربعۃ، 4 کم نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جس کا تذکرہ فرمایا، رجل مدمن خمر، جو شراب پینے والا ہو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شراب نشہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کی، اس کو دفن کر کے آ جاؤ، مجھے بند کر دو، اور آ کے مجھے بند کر دو اور اس کو قبر سے نکالو، یقیناً اس کا چہرہ قبلے سے مڑ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گندگی سے، اس لعنت سے جو جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہے، روح کو بھی تباہ کر دیتی ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے، اور ہر انسان کے ہر گناہ میں معاونت کا ذریعہ بنتی ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ایک نشہ کرنے والا شخص، دوسرے نمبر پہ فرمایا عاق لوالدے، جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا دل دکھانے والا ہو۔ میں جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلتا ہے، ایسے سے بچ کے رہنا، ایسے سے بچ کے رہنا، ایسے سے بچ کے رہنا۔ قرآن پاک میں 3 مرتبہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلنے والے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ محمد میں، سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ اللہ نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ ان لوگوں پہ رب کی مسلسل لعنت اترتی رہتی ہے، جو خون کا سکا نہیں وہ تمہارا کہاں سے سکا ہوگا۔ تو تیسرے نمبر پہ اس رات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں، وہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں بول چال بند کر دیتے ہیں، یہ نامناسب ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں اور کشادگیاں چاہتے ہیں، تو فرمایا رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھیں۔ یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھیں، اللہ آپ کو ساری پریشانیوں سے نکال کر اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا المشاحن، المشاحن دل میں کینہ رکھنے والا، اور ایک تفسیر یہ بھی لکھی تھی المشاحن المبتدع الذی یفارق امہ، کہ مشاحن وہ بدعتی جو اس طریقے سے بدعات دین کے اندر اضافے کرے، اور کوئی پوچھے تو کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ارے ظالم، اس سے بڑھ کے اور کیا حرج ہوگا کہ حضور کے مقابلے میں تم نیا دین ایجاد کر رہے ہو؟ تو فرمایا ایسے آدمی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔ المبتدع الذی یفارق امہ، وہ بدعتی جو امت میں فرقہ واریت کا ذریعہ بنے، وہ دین کی نئی نئی باتیں ایجاد کرے اور پوچھنے پہ کیا کہ حرج کیا ہے اس میں؟ تو میں ایسے ظالم کی بھی اس رات میں بخشش نہیں، جو حضور کے مقابلے میں دین کے اندر ایجادات اور نئی چیزیں پیش کر رہا ہے اور امت میں فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہے، دلوں میں کینہ رکھنے والا اور امت میں فرقہ واریت کو پیدا کرنے والا، اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں۔